الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المخلصین واولیاء امتہ وجمیع ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. سب سے پہلے آپ سب کو اس سالانہ بڑی 11ویں شریف کے پروگرام میں خوش آمدید. اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ عبداللہ خان صاحب نے اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا، اور ساتھ میں حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی کے کچھ پہلو نوشت میں آپ کے سامنے بیان کیے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی خوبصورت سلسلہ ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے، اور اس سے انسپائریشن لینی چاہیے بالخصوص نوجوانوں کو جنہیں اردو کم سمجھ آتی ہے. وہ بھی تشریف لائیں تو ساتھ یہ خوبصورت میسج جو نوشت میں انہوں نے دیا آپ کی سیرت کے حوالے سے کہ کیسے ماں کی تربیت سے آپ کا کردار بچپن میں ہی عظیم الشان بن گیا. یہ ماں کی تربیت تھی. اب جو باتیں بہت زیادہ ہم نے سنی ہوئی ہیں میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، اور یہاں جو پہلو انہوں نے بیان کر دیے ہیں تو اولاد کی جو پرورش ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کا بہت بڑا کردار ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے بہترین تحفہ جو ہے، بہترین تحفہ وہ ان کی اچھی تربیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ادبنی ربی تأدیبا حسنا، کہ میرے رب نے میری بڑی ہی اچھی تربیت فرمائی، ادب سکھایا. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سکھانے والی ذات اللہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا. اور پھر فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کی طرف سے بہترین چیز وہ ان کی اچھی تربیت ہے. اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو واقعہ آپ نے سنا اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ ماں کی تربیت. باپ اور ماں دونوں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو اسپیشلی جو ہے
وہ ماں کی تربیت. تو آپ کے والد گرامی جیسا کہ آپ نے سنا ماں اور باپ دونوں کی طرف سے آپ حسنی اور حسینی سید تھے. والد گرامی بھی اپنے وقت کے ولی تھے، اپنے وقت کے ولی تھے، ولی کامل تھے، زہد و ورع کے پیکر تھے، عبادت گزار تھے. اور والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، یہ بھی ولیہ کاملہ تھی. اتنی باحیا، اتنی باحیا کہ جب وہ شادی طے پائی تو ان کے والد گرامی نے یعنی حضرت پیران پیر کے نانا جان نے جو تعارف کرایا تو وہ یہی تھا کہ میری یہ بیٹی جو ہے، اس بیٹی نے غیر محرم کو دیکھا بھی نہیں ہے. اتنی حیا، اتنا اور زہد و ورع، اتنا تقوی، اتنی عبادت گزار، عالمہ، فاضلہ. تو پھر باپ بھی اللہ کا نیک بندہ، ولی کامل، ماں وہ بھی اللہ کی نیک بندی. تو پھر ان دونوں سے اللہ نے پھر جو اولاد عطا فرمائی وہ بھی تو ہیرا ہونا تھا نا. تو اللہ رب العزت نے ولیوں کے امام جو ہے انہیں عطا فرمائے، ولیوں کے امام عطا فرمائے. اور بچپن میں ہی آپ کی طبیعت جو ہے وہ نماز کی طرف مائل، اللہ کے ذکر کی طرف مائل، اللہ کی یاد کی طرف مائل. عام بچوں کی طرح نہیں کہ بس آوارہ جو ہے ٹائم گزر گیا یا پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. نہیں، بچپن سے ہی اللہ رب العزت نے وہ ایسی خوبیاں عطا فرمائی شروع سے ہی. ویسے تو آپ کی یہ بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے، لیکن جو روزے کا ٹائم ہے اس ٹائم پہ آپ دودھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے. یہ آثار جو ہے، یہ چیزیں بچپن سے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. لیکن جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے پہلے بھی تعلیم حاصل کی آپ نے مقامی سطح پہ، لیکن جب 18 سال کے ہوئے، بڑے ہو گئے، تو پھر والدہ ماجدہ نے جو ہے وہ دین کی صحیح تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو پراپر دین کو سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا، حدیث سیکھنا اور فقہ سیکھنا، یعنی کہ جو ایک عالم فاضل بندہ بنتا ہے یا وہ جو دین کا پروسیس ہے سیکھنے کا، اس کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بھیجا بغداد کی طرف. جب بغداد شریف کی طرف جا رہے تھے تو یہ راستے میں واقعہ پیش آیا. 18 سال تقریباً عمر تھی اس وقت. اس وقت جو ہے وہ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس کردار سے وہ جتنے ڈاکو تھے انہوں نے توبہ کی، انہوں نے توبہ کی. یہ جو کردار ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ سچی بات ہے اور یہ انگلینڈ سے متعلق ہے. انگلینڈ میں ایک عالم تھے، وہ وہاں پہ انگلینڈ میں جاب کرتے تھے. وہ ایک بس سے جو ہے نا وہ ڈیلی تقریباً سفر کرتے. تو ایک دن جو ڈرائیور تھا وہ بھی ان کو جانتا تھا، یہ تقریباً روز ہی سفر کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اور لیکن بہت زیادہ شناسائی نہیں تھی لیکن پتہ تھا. اب ایک دفعہ اس بندے نے، وہ بندہ مسلمان نہیں تھا جو ڈرائیور تھا، وہ کسی اور مذہب سے تھا، لیکن اسے پتا تھا یہ جو ہے نا وہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہے یا امام ہے یا اس طرح. تو کیا کیا، ایک دفعہ اس نے انہوں نے پیسے دیے، کرایہ جو دیتے ہیں
تو واپس انہوں نے، آپ کہہ لیں کہ اگر 10 پاؤنڈ دیے، ان میں سے 5 پاؤنڈ کرایا تھا فرض کر لیں، تو واپس 5 آنے تھے، تو اس نے 8 دے دیے. واپس کتنے دے دیے؟ 8 دے دیے خاموشی کے ساتھ. اب جو ہے وہ جب انہوں نے لیے تو دیکھے کہ یہ تو زیادہ ہیں. اب ایک تو یہ تھا کہ خاموشی کے ساتھ جیب میں چلے جاتے، اور دوسرا انہوں نے کیا کیا، نہیں یہ میرا حق نہیں ہے، 5 مجھے آتے ہیں، یہ 3 جو ہیں زیادہ ہیں. اب انہوں نے وہ 3 واپس کیے. تو وہ جو ڈرائیور تھا نا، جب وہ اترنے لگے تو وہ جو ڈرائیور تھا اس نے کہا یہ میں نے بھول کے نہیں دیے تھے، جان کے دیے تھے. میں نے بھول کے نہیں دیے تھے، میں نے جان کے دیے تھے کہ دیکھتا ہوں. تو یہ کردار ایسے جج ہوتا ہے. تو وہ کردار جو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا کہا کہ ماں کا حکم آپ نے اس کا مان رکھا، اور ماں کا حکم ہی نہیں، وہ تو اللہ کا حکم تھا نا. اصل میں ماں نے تو وہ تربیت کی تھی، سچ بولنا تو اللہ کا حکم تھا. تو جب کردار سامنے آیا تو پھر کیا ہے، اس کا اثر آٹومیٹیکلی ان لوگوں پہ ہوا، اور انہوں نے پھر وہ دین کا راستہ اپنایا اور توبہ اور تائب ہو گئے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، میں چونکہ وقت کی پابندی کروں گا انشاءاللہ تعالی، ہماری 6:15 بجے جماعت ہے، تو اس سے پہلے ہم یہ سارا سلسلہ کلوز کریں گے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کا ایک کردار تھا. اور پھر جب آپ بغداد شریف میں آئے تو تعلیم حاصل کی، اور ہر طرح کا علم جو دین سے متعلق ہے، قرآن کو سیکھنا، اصول قرآن، تفسیر قرآن، حدیث کے اصول، شروحات، فقہ، اس سے ریلیٹڈ جتنے جو ہے وہ علوم ہیں، باقی جتنے جو دین سے متعلق پھر آگے چلتے جاتا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھیں. کئی سال لگائے. اب یہ عمل آپ کا ہمیں بتاتا ہے کہ آپ تو پیرانے پیر ہے نا، سب سے بڑے پیر آپ کو کہا جاتا ہے. تو یہ عمل بتاتا ہے کہ علم کے بغیر پیر نہیں بنا جا سکتا. علم کے بغیر پیر نہیں بنا جا سکتا. یہ وراثت نہیں ہے کہ باپ پیر ہے تو بیٹا بھی پیر بن گیا. چلتا ہے لیکن بن جائے کوئی، بننے میں اور ہونے میں بڑا فرق ہے. بننے میں اور حقیقت میں ہونے میں فرق ہے. تو حضرت پیرانے پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں پیر تھے، لیکن پہلے خود علم سیکھا. حالانکہ آپ کی کرامتیں تو بچپن میں ظاہر ہو رہی ہیں، بچپن میں ظاہر ہو رہی ہیں، اس کے باوجود علم سے بے پرواہی نہیں کی کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں. علم سیکھا، اور یہ بنیاد ہے. اور پھر علم سیکھنے کے بعد، اب میں ایک اور بات کرتا ہوں، پھر آپ نے فوراً علم سیکھنے کے بعد تھوڑی تبلیغ کی، اس کے بعد چھوڑ کے پھر جنگلوں کی طرف، ویرانوں کی طرف بھی گئے. زہد، بہت زیادہ زہد و ورع کیا، نوافل پڑھے، روزے رکھے، اور بھوک برداشت کی، جو بھی تصوف میں ہوتا ہے. اب اس میں ایک میں چیز پہلے ایڈ کر لوں کہ ایک بندے نے علم دین حاصل کیا، اور جب فراغت ہوتی ہے، بندہ عالم فاضل بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے استاد جی سے اجازت چاہی کہ اب مجھے دعائیں دیں اور اجازت دیں کہ میں جو ہے وہ تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی نصیحت کیجیے، مجھے کچھ نصیحت کی. تو انہوں نے ایک نصیحت کی
اور وہ پتہ ہے کیا کی؟ آپ نے فرمایا جا بیٹا تو دین سکھانے کے لیے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ تجھے تقریریں کرنی ہوں گی، تجھے سارا کچھ کرنا ہے، تو نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرنا تجھے زیادہ بولنا نہ پڑے، زیادہ بولنا نہ۔ تو وہ جو بنے تھے عالم فاضل وہ تھوڑے پریشان ہوئے کہ حضور وہ بولوں گا نہیں تو لوگوں کو دین کیسے بتاؤں گا، لوگوں کو دین کیسے بتاؤں گا؟ تو کہا بیٹا تیری زبان خاموش رہے، تیرا عمل بولے، تیرا عمل بولے، اور جو بات تیرا عمل کرے گا نا وہ پھر دل پہ اثر کرے گی، وہ دل پہ اثر کرے گی۔ اور میں ایک اور بات کرتا ہوں، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی سلسلہ کے ہمارے ملتان کے جو ہے وہ ان کا روزہ اقدس ہے۔ آپ بہت زیادہ امیر تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی بھی تھے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ دونوں ہم عصر تھے۔ آپ کا ادارہ تھا، اور اس ادارہ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے تھے، وہ پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، دین کی علوم پڑھاتے تھے، وہ بہت بڑے عالم فاضل تھے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ان کی تعلیمات سے تعلق نہیں ہے، وہ بہت بڑے عالم فاضل تھے، حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارہ میں پڑھاتے تھے۔ اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جب ان کے بچے پڑھ لیتے نا تو بچوں کو پیسے دیتے، اور پیسے دے کے کہتے اچھا جاؤ بیٹا فلاں علاقے میں جا کے تبلیغ کرو، بلکہ فلاں علاقے میں جا کے تجارت کرو، تم دکان ڈال لینا، کوئی سبزی کی دکان، کوئی گوشت کی دکان، کوئی باقی جو چیزیں ہیں دکان ڈالنا، اچھا جی، لیکن دین کی تبلیغ نہیں کرنا، تجارت کرنا ہے، تبلیغ نہیں کرنا، اچھا جی، پیسے دیے چلے گئے۔ یہ بخارا، یہ سمرقند، یہ ترکمانستان، یہ جو ریاستیں جتنی ہیں نا ان میں انہوں نے اپنے جو شاگرد ہیں ان کے شاگرد گئے۔ اب وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ وہ جاتے اور جا کے دکان ڈالی ہے، دکان جب ڈالی تو ظاہر ہے لوگوں نے آنا ہے سودا لینے کے لیے، ضروریات زندگی لینے کے لیے، کسی نے دودھ لینا ہے، کسی نے گوشت لینا ہے، کسی نے پیاز، آلو، ٹماٹر، مرچیں، جو لینے تو ہیں، ڈیلی بیس پہ لوگ آ رہے ہیں۔ جب وہ دکان ڈالی اور جو نصیحت تھی اپنے استاد گرامی کی، پیر و مرشد کی، کہ جب کاروبار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، پہلی بات وہی جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا، وہی پہلی بات، بیٹا کاروبار کرنا ہے تو کیا کرنا ہے، سچ بولنا ہے، بولے نا، سچ بولنا، سچ بول، کیا کرنا ہے، سچ بولنا، سچ بول، اور چیز ایک نمبر دینی ہے، چیز جو پیسے لینے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے پرافٹ بھی تھوڑا بہت لینا ہے، تو کیا کرنا ہے، چیز ایک نمبر دینی ہے، اور سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، ڈنڈی نہیں مارنی، یعنی کہ وہ پیسے جو ہے وہ کلو کے لیے اور دے اس سے کم 900 گرام یا 800 گرام دے دی، تو پیسے جو ہے 10 میٹر کے لیے دیا 8 میٹر، یہ نہیں کرنا، سچ بولنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اور ایک نمبر چیز دینی۔ اب ظاہر ہے اس معاشرے میں کیا تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھی، سچائی نہیں تھی، ایک نمبر چیز نہیں ملتی تھی، ملاوٹ، دھوکہ، بے ایمانی، یہ سارا کچھ تھا۔ اب ایک بندہ اٹھ کے اسی معاشرے میں جاتا ہے، پرافٹ بھی دوسروں سے کم لیتا ہے، چیز بھی ایک نمبر دیتا ہے، جو کہتا ہے ہوتا بھی وہی ہے، دھوکہ نہیں ہے، معیاری ہر چیز ٹھیک،
وہ چاول دیتا ہے وہ صحیح 1 نمبر کوالٹی میں، وہ گھی دیتا ہے 1 نمبر، وہ باقی چیزیں گوشت اس کا صاف ستھرا صحیح، تو ذرا بندے تو آٹومیٹکلی سوچنے پہ مجبور ہو جاتے یار یہ کون ہے، نہ اسے پرافٹ سے غرض ہے، دوسرے جو ہے وہ چمڑی اتار لیتے ہیں، یہ بندہ پرافٹ بھی کم لیتا ہے، اس کی چیز بھی دوسروں سے سستی ہوتی ہے اور چیز ہوتی بھی 1 نمبر ہے۔ پھر وہ بندے پوچھتے بھائی تو کون ہے، پھر وہ بندے پوچھتے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، تجھے نہیں پیسے چاہیے، یہ سارے چمڑی اتار رہے ہیں ہماری، تجھے نہیں چاہیے، تو جب پھر تجھ سے وہ خود پوچھے نا تو پھر بتانا کہ میں مسلمان ہوں، پہلے کردار دینا اور پھر وہ جب پوچھے پھر بتانا کہ میں مسلمان ہوں، یہ ہے میرا دین، یہ ہے میرا مذہب، یہ ہے میری تعلیمات، اگر اچھی لگتی ہیں تو آؤ پھر انہیں قبول کر لو۔ تو ان ساری ریاستوں میں آپ تاریخ پڑھ لیں، دین ایسے پھیلا، دین تو دین کردار سے پھیلا۔ وہی پہلی بات کہ بیٹا جاؤ وہاں پہ جانا تو زیادہ بولنا نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری گفتگو کم ہو، تمہارا کردار بولے، جب کردار بولے گا تو پھر جو ہے لوگوں کے، کیونکہ جو دین ہوتا ہے نا، ایمان ہوتا ہے، اس کا تعلق یہ دل سے ہوتا ہے، اور دل جو ہے پھر وہ صرف زبانی باتوں کو نہیں مانتا، وہ کیا ہے، وہ جو عمل ہوتا ہے بیسیکلی دل تو اسے مانتا ہے، اور جب دل اسے مان لیتا ہے تو پھر اس جو ہے وہ طریقے پہ وہ لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں جو یہ عظیم کردار دیکھتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا جو کردار تھا وہ اتنا عظیم تھا کہ علم حاصل کیا، علم کے بعد پھر زہد و ورع جو ہے اپنایا، اور زہد و ورع میں بھی وہ واقعہ تو آپ نے ہے پہلے بھی سنا ہوگا، میں ایک عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کئی سال مسلسل عبادت کر کے پھر ایک دفعہ آپ کو آواز آئی کہ اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو آپ نے سوچا یہ نماز تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری وقت تک پڑھی، اور آپ کو پتہ ہے جب آخری دن تھے نا حضور کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنی تکلیف اور اتنی بیماری تھی کی شدت تھی، اور جب آخری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے نا تو آپ کو ایک جانب سے حضرت علی نے وہ پکڑا ہوا تھا، جیسے یہ کندھے کے اوپر کسی کا رکھے نا اپنا بازو، اور وہ اس کا کندھا نیچے ہو اور سہارا ملے، پیچھے سے بندہ جو ہے وہ جیسے کلاوا مارنا، تو ایسے ایک جانب حضرت علی تھے اور دوسری جانب حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس کے بڑے بھائی، حضرت عباس کے بیٹے، آپ کے چچا زاد بھائی، دونوں چچے قسم کے دونوں ساتھ، دونوں نے یہ پکڑا ہے، اور حضور کو وہ حجرے سے مسجد شریف لا رہے ہیں، اور حضور کی حالت یہ تھی کہ یہ جو پاؤں تھے نا یہ جیسے زمین پہ لگتے ہیں نا ایسے نہیں لگ رہے تھے، ایسے صاف وہ زمین پہ لگ رہے تھے، یعنی پاؤں بھی زمین پہ لگانے کی ہمت نہیں تھی، اتنی بیماری تھی۔ اب اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لا رہے ہیں اور نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ نماز تو کسی کو معاف نہیں، مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہے، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو یہ تو آخری جب وقت آیا تو آپ کی گردن مبارک جسم سے جدا ہوئی تو کون سی حالت تھی، سجدہ، تو آپ نے سوچا یہ نماز تو کسی کو معاف نہیں، مجھے کیسے ہو سکتی ہے، بے شک میں نے کیا ہوگا، لیکن جو مقام انبیاء کا ہے یا جو مقام سید الانبیاء کا ہے یا جو مقام صحابہ کا ہے، جو مقام امام حسین کا ہے، میرا تو نہیں وہ مقام،
بے شک میں ولیوں کا سردار ہوں، صحابہ کا سردار تو نہیں. تو وہ تو کریں، لیکن مجھے آپ نے کیا پڑھا؟ یہ جو شیطان کی طرف سے تھا تو آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اگر دل میں کوئی تکلیف ہے، غم ہے، پریشانی ہے، مجرب نسخہ ہے، مجرب عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے پڑھا تو ایک بادل تھا، وہ چھٹ گیا، اور پھر جو ہے وہ اس سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، میں نے یہ جو طریقہ استعمال کر کے میں نے تیرے جیسے 70 اولیاء کو گمراہ کیا. اب اندازہ فرمائے نا، کسی عام بندے کو نہیں، عام تو پتہ نہیں 70,000 نہیں 70 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے کہیں اس کی جو ہے وہ شکنجے میں آ جاتے ہیں. اس لیول کے 70,000 تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا او بدبخت، جاتے جاتے پھر وار کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب کے فضل نے، میرے رب کے فضل نے. تو یہ ہے کہ جو صوفیاء یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہاں پہ ہمیں ایک تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ اے بندہ مومن، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری. اور دوسرا کہ عمل کر، عمل کر، عمل پہ مان کس پہ ہے؟ اس کے فضل. مان کس پہ ہے؟ اس پہ فضل. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جتنے بھی جنت میں لوگ جائیں گے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے جائیں. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت. تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ جو بھی انسان کرتا ہے یہ کرتا بھی اس کے کرم سے ہے. اس کی توفیق ہو تو کرتا ہے، وہ اس کی توفیق ہو تو کرتا ہے. اور جب کر لے تو پھر شیطان ہے نا، پھر وہ وار کرنے کی کوشش کرتا ہے. دل میں تکبر، دل میں جو ہے وہ غرور، میں نے یہ، میں وہ بھی شیطان کے واری ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے اس وقت کرنے کے بعد پھر پہلے تو شیطان کرنے سے روکتا ہے، کر لے تو پھر نئے اس کے وہ انداز وسوسے اور اندر چیزیں آتی ہیں. تو پھر اس سے بچنے کا یہی نسخہ ہے کہ جو کیا وہ بھی اس کے فضل سے کیا، اور اگر وہ قبول فرمائے تو یہ بھی اس کا فضل ہے، اس پہ اجر دے وہ بھی اس کا فضل ہے. وہ یہ نہیں کہ ہم نے بہت کچھ مار لیا، نہیں، اگر وہ کرنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ اس کا کرم ہے، اور کرنے کے بعد وہ قبول فرما لے تو یہ بھی اس کا کرم ہے. تو حضرت ذی وقار، آپ کی میں آخری بات کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو مرید ہوتا ہے یا مبتدی، جو سالک ابتدا کرتا ہے اس راستے پہ چلنے کی، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو تصوف پہ، اور تصوف کے بارے میں آپ نے بتایا کیا؟ آپ نے فرمایا الصدق مع الحق، الصدق مع الحق، اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو جائے، گفتگو میں، عمل میں، کردار میں. والخلق مع الخلق، اور مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھا خلق. یہ ہے ساری تصوف، یہ ہے ساری تصوف کا نچوڑ. یہ جو ہے نا دو لفظ ہے، اللہ کے ساتھ بندہ سچا ہو جائے اور بندوں کے ساتھ اخلاق بہتر ہو جائے، اس میں اخلاق ہو جائے. یہ ہے تصوف. اور آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہوتا ہے نا، شروع ہوتا ہے یہ تصوف حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کے راستے پہ چلنے، اس کی بنیاد آپ اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں فرماتے ہیں، اردو میں بھی ہے، اور میں نے جو عربک کتاب تھی اس سے یہ میں نے تھوڑی تصویر لی. آپ فرماتے ہیں والاعتقاد الصحیح الذی هو الاساس، بنیاد کیا ہے کہ صحیح اعتقاد، صحیح عقیدہ. اور وہ کیا ہے؟ فیکون علی عقیدۃ السلف الصالح اہل السنہ
یہ آپ کی کتاب بنیاد الطالبین کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور وہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں وہ ان کا عقیدہ جو اہل سنہ تھے. اور آگے فرماتے ہیں سنت الانبیاء والمرسلین، جو انبیاء تمام انبیاء کی سنت پہ تھے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، الصحابہ والتابعین، جو صحابہ اور تابعین کی سنت ہے وہ ہے سنت، والاولیاء والصدیقین، اور اولیاء کاملین اور صدیقین کی جو راستہ ہے یہ ہے سنت. تو اعتقاد صحیح کیا ہے؟ سب سے پہلے سنت کا راستہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور پھر جو صحابہ کرام نے اپنایا، تابعین نے اپنایا، اور جو اولیاء کاملین نے اپنایا، تو یہ ہے سنت. اس راستے پہ جب انسان چلتا ہے تو پھر جو ہے وہ تصوف کی منزلیں طے کرتا ہے. اور پھر فرمایا فَعَلَيْهِ بِالتَّمَسُّكِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، کتاب اور سنت پہ عمل کرے، اس کو پکڑے ہر معاملے میں، وہ دیکھے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. تو یہ جو ہے انسان کی بنیاد ہے. جب اس کو لے کر چلے گا تو پھر وہ منزل پہ پہنچے گا، پھر اللہ کا اسے عرفان نصیب ہوگا. اور میں ایک چیز آپ کے سامنے آخری عرض کر کے اختتام کرتا ہوں. آپ نے جیسا کہ عبداللہ نے بھی کہا تھا کہ آپ کا قدم، آپ نے یہ فرمایا اولیاء کی گردن پہ، قدمی خاضہ علی رکبات کل ولی، یہ آپ کا قول ہے. تو اب اس پہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو تکبر نہیں ہے، یہ تو غرور نہیں ہے کہ انسان خود سے ایسی شان بیان کرے، تو یہ کس چیز میں آتا ہے؟ پھر اب اس میں میں عرض کرتا ہوں تکبر کیا ہے. کیا انسان، اگر انسان کے اندر کوئی فضیلت ہے وہ بیان کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارے اندر اللہ نے کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی اچھی چیز ایسی ہے، اگر وہ تم بیان کرتے ہو تو یہ جو فضیلت یا کوئی ایسی خاصیت، یہ بیان کرنا یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آتا. اور اس کے بارے میں قرآن دیکھیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سورہ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا جو تمہارے اوپر فضل ہے، احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کا اگر تم بیان کرو، چرچا کرو، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے. فحدث، اسے بیان کرو. اب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں. آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین، میں تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوں، میں تمام انبیاء اور رسولوں کا سردار ہوں. آپ نے فرمایا قیامت والے دن جو شفاعت ہوگی وہ میرے ہاتھ میں ہوگی، وہ جو جھنڈا ہوگا میرے ہاتھ میں ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صفات بیان فرمائی، میں خاتم النبیین ہوں، میں قیامت کے دن شفاعت کی ابتدا میں کروں گا، جنت کا دروازہ میں کھولوں گا، تمام انبیاء کا سردار میں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام اپنی جو اعزازات تھے، جو فضیلتیں تھی، وہ خود اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی. اب اسی کے پیش نظر اس چیز کو دیکھیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم اولیاء کی گردن پہ، اس کا مطلب یہ ہے، یہ ایک استعارتاً جملہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انبیاء کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں، ایسے اولیاء کی سرداری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے عطا فرمائی ہے. ہاں، غرور کب بنتا ہے، تکبر کب بنتا ہے؟ تکبر تب بنتا ہے اپنی فضیلت کو انسان اللہ کا کرم نہ سمجھے، اپنی ذاتی کمائی سمجھے. ٹھیک ہے جی، جب انسان وہ میں آ جائے نا، میں کہ یہ میری کمائی ہے،
یا میری یہ ہے، وہ بن جاتا ہے تکبر و غرور. لیکن اگر یہ چیز نہ ہو اور نیت یا دھیان یہی ہو کہ یہ اس کا فضل ہے اور اس کے فضل کا میں اظہار مناسب انداز میں کر رہا ہوں، پھر یہ تکبر نہیں ہے. یہ وہی ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اگر رب تمہارے اوپر فضل فرمائے تو اس کو تم مناسب انداز میں بیان کر سکتے ہو. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.